السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ آج پروگرام کی میزبان عارفہ نور کی علایت کے باعث اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری مجھ پہ ہے۔ اور ناظرین، آج کے شو میں اگین ملک کے اندر جو سب سے زیادہ چیز ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے۔ آج ہم اسی پہ اپنی ایک گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جن کے لیے اب جو کچھ چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو اب ان کے بیانے میں بھی ایک شدت آ رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ تحریک انصاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کے خلاف ایک نفرت انگیز اور انتشار پر مبنی کمپین کر رہی ہے۔ اور اگر دیکھیں ناظرین پی ٹی آئی کو تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو یا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس یا پھر شہباز خلیل صاحب کے خلاف بغاوت کا مقدمہ یا اس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اب تازہ جو ایک مقدمہ درج جو ہے بغاوت کا دہشت گردی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت سب سے زیادہ ہمیں نظر فوکس آ رہا ہے، فوکس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ اب جو سیاسی لڑائی ہے وہ کہیں اب عدالتوں میں چلی گئی ہے۔ اور آج ناظرین اگر دیکھیں تو ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو حفاظتی ضمانت دی ہے دہشت گردی کے مقدمے میں، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ خان صاحب کو توہین عدالت کا بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس شوکاس نوٹس کی بنیادی طور پہ کل باقاعدہ سماعت ہوگی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے خلاف جو ایک اور مقدمہ ہے اس حوالے سے بھی اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو حکومت ناظرین کوشش کر رہی ہے کہ خان صاحب کو کسی ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے اور توشہ خانہ ریفرنس بالخصوص جو ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، کوشش یہ ہے کہ ان کو نااہل بھی کروایا جائے۔ تو ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس غیر یقینی صورتحال میں جب معاملات عدالتوں میں چلے گئے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان جو پہلے ہی بڑی معاشی مشکلات کا شکار ہے، اب اس کے لیے ایک اور بڑا بحران ہے، اور بحران ہے جو حالیہ ہولناک بارشیں ہوئی اس کے نتیجے میں بالخصوص بلوچستان اور ساتھ میں اندرون سندھ میں اور جنوبی پنجاب کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 780 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور ساتھ میں جو انفراسٹرکچر اگر تھا بھی صحیح وہاں پہ کوئی مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ابھی تک پاکستان کی سیاسی قیادت اس حوالے سے کوئی سنجیدہ نہ تو گفتگو کر رہی ہے اور نہ ہی وہ اقدامات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تو گفتگو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب سچویشن جائے گی کس طرف، کیا یہ سیاسی ماحول اسی طرح گرم رہے گا اور سیاسی تمام فوکس اب ایک دوسرے کے خلاف سیاسی لڑائی لڑنے پہ ہوگی۔ اس وقت جو پاکستان کے بڑے حصوں میں جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان ہو، سندھ ہو یا پھر جنوبی پنجاب کے علاقے جہاں پہ لوگ امداد کے منتظر ہیں، اس طرف بھی کوئی توجہ کریں گے ہمارے سیاستدان۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا تعارف کروائیں گے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف، ہمارے ساتھ موجود ہیں نان نیوز کے پروگرام زر ہٹ کے میزبان اور تجزیہ کار مبشر زیدی، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اور تجزیہ کار بیرسٹر اسد رحیم۔ دونوں کا شکریہ۔ مبشر، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ اس وقت جیسے ہم نے ابتدائی میں بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے اب چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اور لگتا تو یہ ہے کہ جو قانونی محاذ پر ان کے لیے مشکلات ہیں وہ کافی سنجیدہ اور خطرناک ہیں ان کے لیے، جس میں خان صاحب کی نااہلی سے لے کے دیگر مقدمات میں سزائیں ممکن ہیں۔ کیا لگتا ہے اب یہ پی ٹی آئی واقعی اب دیوار سے لگنے جا رہی ہے، اور اس میں کمال کس کا ہے، گویا کہ حکومت وقت کا، یا پھر ہم اس کا کریڈٹ بھی خود پی ٹی آئی کو دیں کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا ہے ایک طرح سے؟ یہ مبشر میرا خیال میں آواز کلیئر آواز ان کی نہیں آ پا رہی۔ اسد، میں آپ ہی کی طرف آؤں گا یہی نقطہ لے کے، قانونی جو چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کے لیے آپ کو لگتا ہے کتنے سنجیدہ ہیں، بالخصوص جو خان صاحب کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا اور پھر آج ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہوا ہے، تو کیا لگتا ہے واقعی ان کو کہا جائے کہ اب ان کے لیے کم از کم جو قانونی محاذ پہ مشکلات ہیں وہ کافی سنجیدہ ہیں اور ان کے لیے ان کے نتائج کو ٹھیک نہیں ہوں گے؟
جہاں تک دہشت گردی کا مقدمہ ہے تو بالکل بھی سنجیدہ معاملہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اینٹی ٹیررزم کا قانون بھی اٹھا لیں تو چاہے سیکشن 6 ہو سیکشن 7 ہو، یہاں تو بالکل بھی جو دہشت گردی کے اوفینس کے عناصر ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، اور اس طرح کا ایف آئی آر بھی کاٹنا زیادہ سیاسی پرسیکیوشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ واضح لگ رہا تھا، ایک سنجیدہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی نہیں لگ رہی تھی۔ لیکن جہاں تک توہین کی بات ہے سر، تو وہ جو ایک کیس بننے کو جا رہا ہے وہ زیادہ سنجیدہ ہے، اور اس پہ شاید کوئی شک نہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا وہ غیر ذمہ دارانہ تھا، بالکل مناسب نہیں تھا بحیثیت ایک سابق وزیر اعظم۔ آخر کار آپ تنقید بے شک کریں، اور یہ حق ہے آپ کا کہ آپ عدالتی فیصلوں پر تنقید کریں، لیکن یہ ایک تسلسل بن رہا تھا کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اگر کوئی فیصلہ جائے تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈران یا تو جج کی بات کرتے تھے یا ادارے کی بات کرتے تھے، اور سنگل آؤٹ کر کے نیت پہ شک کرنا، یہ کہنا کہ جی ہم کارروائی کریں گے۔ اب پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دھمکی نہیں تھی، یہ صرف ایک قانونی کارروائی کا ایک اعلان تھا۔ لیکن شرازی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے یہ چیزیں قریب سے دیکھی ہوئی ہیں، اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف جائے تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم عدالت کے خلاف یا ہم جج کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ تب جو راستہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہوتا ہے اپیل کا، اگر آپ اس کیس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح کرنا کہ جب بھی آپ کے خلاف فیصلہ جائے اور آپ عدالت کو تنقید کا نشانہ بناتے جائیں جب تک آپ کے حق میں فیصلہ آئے، اور جب حق میں فیصلہ آئے تو آپ کہیں کہ جی ہم عدالت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے واضح طور پہ کہ آپ جوڈیشل پروسیس کو کسی نہ کسی طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جہاں تک دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ توہین کا جو کیس ہے وہ اس کے نسبت زیادہ سیریس ہے۔ مناسب مبشر زیدی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کچھ تھوڑا سا اس کا جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ مبشر، اگر میرا سوال پہلے آپ نے سنا ہے یا میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ لگتا تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اب کچھ مشکلات بڑھ گئی ہیں، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیا اس کے کریڈٹ ہم حکومت وقت کو دیں کہ انہوں نے بالآخر خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کر دی، یا اگین خود ہی اس معاملے میں خود کفیل ہے اور انہوں نے اپنے لیے مشکلات خود کھڑی کی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، حکومت جو ہے وہ ایک بات تو ہے کہ وہ خوفزدہ تو ہے، جس طرح پی ٹی آئی کی اسپیچ کے اوپر پاپولیرٹی رہی، تو کچھ کرنا تھا، اور خان صاحب کا ہمیں پتا ہے کہ وہ خود کفیل ہیں اپنے لیے جو مسائل کو کرنے کے لیے نا، تو باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے خیال میں آڈیو پرابلم پھر سے میرا خیال میں شاید ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پا رہے مبشر کو، کوئی ایشوز آ رہے۔ جی اسد انفیکٹ، لیکن وہی بات کہ بار بار اداروں کو پالیٹکس کے اندر لایا جاتا ہے، ڈسکس ڈیبیٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے طلال چودھری صاحب کو، دانیال عزیز صاحب کو بھی اسی طرح کی گفتگو کے اوپر توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری ہوئے، بعد میں کچھ سزائیں بھی ہوئیں۔ تو خان صاحب ان باتوں کو مطمع نظر، کیونکہ پرائم منسٹر رہے ہیں، سینئر پولیٹیشین، اب تو ان کو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رویہ بنیادی طور پہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کہیں غصہ ہے، یا اگین وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خیال میں جو لوگ ان کے خلاف کمپین میں شامل ہیں سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کیا جائے؟ لگ کیا رہا ہے مائنڈ سیٹ؟ آپ ان کا ریڈ کیا لگ رہا ہے، کیوں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں وہ؟ شرازی صاحب، آپ جو مارچ سے آج تک ایک سلسلہ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک آپ کی ایک اچھی بھلی مستحکم حکومت تھی، وہ کچھ فون کالوں پہ رخصت ہو گئی، اس کے بعد جو آپ کے اپنے حامی تھے، ساتھی تھے، چاہے وہ بی اے پی ہو، باپ ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، تحریک انصاف کے جو اپنے کچھ گروپس تھے جن کا چینی اسکیم سے تعلق تھا، قبضہ گروپ سے تعلق تھا، انہوں نے آپ کو خنجر مارا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کچھ ادارے تھے جنہوں نے نیوٹرلٹی کا اعلان کر دیا۔ پہلے آپ نے دیکھا کہ نیوٹرلٹی کیا، چلیں اس بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسی نیوٹرلٹی کے روپ میں اگر وہی سیاسی جماعتیں پھر اس طرح بحال ہو رہی تھیں
اور آپ اگر ایکول پلینگ فیلڈ کے اس زمرے میں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ 62(1)(f) میں بھی ترمیم ہو جانی چاہیے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جانی چاہیے, تو اس وجہ سے عمران خان صاحب آپ کو اس طرح دیکھنے کو مل رہے ہیں. بات وہی ہے شرازی صاحب کہ 70 سال کی تاریخ میں, اب تو خیر 75 سال ہو گئے, آپ کے کسی ایک منتخب وزیر اعظم نے اپنے 5 سال کی مدت مکمل نہیں کی. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ تو استحکام آ پائے گا, نہ تو کوئی کنٹینیوٹی ہوگی, نہ تو آپ ٹرانسفر آف پاور اپنی ایک پارلیمانی جمہوریت کو اس میں ٹرانسفر کو ترجیح دے سکیں گے. تو آپ نے ایک بالکل ہی, آدمی کیا کہے سر, غیر تعمیری غیر سنجیدہ کارروائی کی وی او این سی کی شکل میں, اور اب آپ بھگت رہے ہیں جو بھگت رہے ہیں. پاپولر ویل کے تو خلاف تھا. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں اسد, تو انفیکٹ اس وقت حکومت میں بیٹھی جماعتیں جس طرح اداروں کے تقدس کو میک شور کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کر رہی ہیں, لیکن کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا تھا جب پنجاب گورنمنٹ میں ہوا الیکشن دوبارہ چیف منسٹر کا اور معاملہ سپریم کورٹ پہ گیا اور 3 رکنی بینچ نے سنا, لیکن اس کے اگینسٹ پی ڈی ایم کی قیادت میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی. تو کیا لگتا ہے اس وقت تک حکومت میں بیٹھی جو جماعتیں ہیں اگرچہ بظاہر وہ عدالت کے اور اداروں کی احترام کا مقدمہ لڑ رہی ہیں, لیکن خود ان کا اپنا کنڈکٹ آپ کو لگتا نہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک سوال نشان بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ کرے تو ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے, اور جب بھی وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے تو یہ کہنا کہ جی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ایسے بیانات سے بھی گریز کرنا چاہیے. بات یہ شرازی صاحب کہ عدالت عظمیٰ نے بالکل درست فیصلہ دیا جب قاسم سوری صاحب نے کہا کہ میں اس وی او این سی کو ناک آؤٹ کر رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ نے پارلیمان کی تحلیل کر دی. وہی عدالت عظمیٰ تھی اور ان میں وہی جج صاحبان تھے جنہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ جو مزاری صاحب کی کارروائی تھی وہ سوری صاحب کی کارروائی جتنی ہی غیر قانونی تھی, اور پھر اس وجہ سے حمزہ شہباز شریف صاحب کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دیا. تو وہی عدالت ہے, وہی جج صاحبان ہیں, بالکل مختلف آؤٹ کمز ہیں, لیکن جو قانونی اصول تھا, یعنی پارلیمان کے لیے سب سے اچھا کیا ہوگا اور پارلیمانی بالادستی کے لیے سب سے زیادہ تعمیری فیصلہ کیا ہوگا, آپ نے دیکھا اس پرنسپل کو مینٹین کیا گیا. ہمارے اپنے جو سیاسی جو کردار ہیں وہ بار بار اپنے سیاسی معاملات عدالت کے دائرے میں لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں جب وہی عدالت آئین و قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں, ان میں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہم نے اسمبلی کے ڈسولوشن کے حوالے سے اور آئین کی انفرنجمنٹ کے حوالے سے نہیں دیکھا عدالت کی جانب سے, بٹ اوور دا پاسٹ ایئر آن دا ہول میں 63A کے فیصلے کو ذرا ایک طرف رکھ دوں گا, ان کے فیصلے درست رہے ہیں. ہماری اب سیاسی عناصر کو ان کو بار بار ڈی لیجٹمائز نہیں کرنا چاہیے, اور جو سیاسی عناصر کے پیچھے اور طرح کے عناصر ہیں ان کو بھی میرے خیال سے اب پیچھے ہٹنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے انفیکٹ وہ جو جس پلیٹ فارمس کا میں نے ذکر کیا, آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں اس حوالے سے بھی کوئی سوال اٹھ سکتا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے؟ اور بالخصوص جو خان صاحب نے پچھلے دنوں تقریر کی جس کے اندر کچھ کلپس پہ چلائے گئے ماضی میں جو سیاستدانوں نے گفتگو کے اداروں کے بارے میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال ابھی تک حل طلب ہیں اور کسی مرحلے پہ جو اگر عدالتوں کے سامنے لائے جا سکتے ہیں تو ان پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے, ممکن ہے ایسا؟ سر ایک تو جو بات جو انہوں نے کلپس چلائے وہ تو باقی سیاسی لیڈران کے چلائے, اور یہ بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ تب سے ہے کہ جی اگر ہم کوئی بری باتیں کر رہے ہیں تو اس سے کئی درجے بڑھ کر آپ نے بری باتیں کی, لیکن جو اس کا اینڈ افیکٹ ہے وہ وہی ہے کہ اداروں کو بدنام کیا جا رہا ہے. جہاں تک عدالت کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے خود ذکر کیا جو ماضی میں جو پیناما کیس سے جڑے ہوئے کچھ کیسز تھے, جو ایک لیڈنگ پریسیڈنٹ ہے سر وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے. 70 کی دہائی میں انہوں نے جب بحیثیت وزیر اعظم اور نیشنل عوامی پارٹی کی ڈسولوشن کا کیس عدالت عظمیٰ میں پینڈنگ تھا تو انہوں نے پھر جوش خطابت میں کہا کہ عدالت عظمیٰ جو کچھ کرے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. تو اس پر جسٹس حمود الرحمان صاحب کا ایک تفصیلی فیصلہ آیا جس میں انہوں نے کافی حد تک بھٹو صاحب کو ایگزونریٹ کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندوں کے بھی اپنے کچھ نہ کچھ حقوق ہیں, ان کو عدالت کو سکینڈلائز نہیں کرنا چاہیے, ذمہ دارانہ بات کرنی چاہیے, لیکن ہمیں بھی جو سزا کا اختیار ہے اور جو کنٹیمپٹ کا اختیار ہے, توہین کا اختیار ہے, اس کو بھی زیادہ سے زیادہ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے.
تو شیرازی صاحب وہی لکیر اب امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہی لکیر یہاں ڈرا کی جائے کہ ایک طرف ہے آپ فیصلوں کی تعمیری تنقید کریں اور دوسری طرف ہے کہ آپ ادارے کی توہین نہ کریں, جج صاحبان کی توہین نہ کریں, ادارے کو ڈی لیجٹمائز نہ کریں. وہ لکیر جتنی زیادہ واضح ہوگی ہماری عدالتوں کے لیے, ہمارے اختیارات کی تقسیم کے لیے اور ہمارے سیاسی عہدیداروں کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت سیاستدانوں میں یہ پولیٹیکل میچورٹی آ چکی ہے کہ اس لائن کو, اس کی اہمیت کو سمجھیں بھی صحیح, اس کے اکارڈنگلی بیہیو بھی کریں؟ میں سمجھتا ہوں سر جو 2017-2018 میں جن فیصلوں کا آپ نے حوالہ دیا تو اس کے بعد آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے خاموشی چھا گئی. کوئی لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی یہ بت ہیں, کوئی لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے بچوں کی زمین تنگ کر دیں گے, اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا شیرازی صاحب 2017 میں. 2018 میں کھلے عام مسلم لیگ نواز کے لیڈران جج صاحبان کے بچوں کو دھمکا رہے تھے. اب آپ اس کو کسی اور طرح کا زاویہ دیں, کوئی اور زاویہ دیں, آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو ان کی بات ہے وہ آن ریکرڈ ہے. یہاں جو پی ٹی آئی نے بات کی یا عمران خان صاحب نے جو بات کی بے تحاشا غیر ذمہ دارانہ تھی, بے تحاشا نامناسب تھی, اور وہی بات کہ اگر آپ کسی جج کے فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں تو راستہ ہے اپیل کا. راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم آپ پہ قانونی کارروائی کریں گے, کیونکہ یہ عدلیہ میں پھر ایک چلنگ افیکٹ بن جاتا ہے اور عدلیہ میں پھر آپ جان جان کے ایک جھجک پیدا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دہشت گردی نہیں ہے, اور اب عدالت کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ادارے کو ہی آپ ڈی لیجٹمائز کر رہے ہیں کہ نہیں. حکومت کی جانب سے ہر قدم پہ اس طرح ایف آئی آر کاٹنا آپ نے دیکھ لیا شیرازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کوئی کم مقبول نہیں ہو پائی. درست. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام ذرا ہٹ کے ون آف دا پارٹیسپینٹ اور سینئر صحافی زرار کھوڑو صاحب نے بھی. زرار آپ طرف آؤں گا. انفیکٹ ہم ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے تھے پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت ہے. ایک تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ کیا اس وقت جو خان صاحب اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس میں اداروں کے افراد کے نام لے لینا آپ کو لگتا ہے کہ بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے, ایسے ہی آگے بڑھنا چاہیے انہیں اپنی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اسی طرح کی لڑائی لڑنی چاہیے؟ اور پھر ساتھ میں اس وقت جو ملک کی کلیکٹیو جو ہماری ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ حکومت میں بیٹھے لوگوں یا پوزیشن میں, ان کو کہیں لگتا ہے کہ سیلاب اور اس سے جو تباہکاری ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو جو پرائرٹیز انہوں نے سیٹ کی ہیں کہ پہلے ہم اپنے پولیٹیکل سکورز کو سیٹل کر لیں, اس کے بعد دیکھا جائے کہ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ ٹھیک ہے؟ میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ کنڈکٹ ٹھیک ہے نا. اب جو ابھی جو سیلاب کی جو سچویشن ہے, جو 2010 میں جو اموات ہوئی تھی اور جو تباہی ہوئی تھی, ہم تیزی سے وہاں پہنچ رہے ہیں اگر ہم نے اس نمبر کو ابھی تک پاس کر نہیں دیا. لیکن اگر آپ دیکھیں, آپ حکومت کے پریس کانفرنس دیکھیں, آپ اپوزیشن کے پریس کانفرنس دیکھیں, آپ کسی کے بھی دیکھیں, تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ملک میں کچھ اور ہو رہا ہے سیاست کے علاوہ. اچھا اس کو سیاست کہنا بھی آئی ڈونٹ نو کہ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا, کیونکہ یہ تو ایک کھچڑی ایک بھدر سی مچی ہوئی ہے نا. اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ جائز ہے یا وہ جائز ہے, مجھے کیا لگتا ہے یا مجھے ایسی ناچیز سے کوئی پوچھ کون رہا ہے, مجھے جو اچھا لگے یا برا لگے اس کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے. بیسکلی اس وقت آپ جو کچھ کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ جو بھی الزام لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں, اور آپ جو بھی اقدامات لینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. آپ جیسے کہ اب بالفرض ہم دے کہ جی اینٹی ٹیررسٹ کیس کیا ہے عمران خان پر, اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں آپ ایک آرگیومنٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے اور اس کے اوپر اب کاروائی ہوگی. ٹیررزم تو کہیں سے نہیں بنتی نا جی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو بھی اسٹیپس لے رہی ہے حکومت, مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کلیئرلی عمران خان صاحب کے بینیفٹ میں ہی جا رہا ہے, کیونکہ وہ جب ڈیفینسو پر ہوتے ہیں نا, ہی از ایٹ ہز بیسٹ, یہ ہم سب کو پتا ہے. حکومت میں حکمرانی میں ان کے جتنے بھی نمبر ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, بٹ ہی از بیسٹ جب وہ کارنرڈ ہوتا ہے, وہی جو مشہور کارنر ٹائیگر والی بات. آپ جتنا کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن طریقوں کا آپ استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے پیمرا کو کہا کہ جی لائیو براڈ کاسٹ بند کر دیں, پھر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جب کل میں نے یوٹیوب ایکسس کرنے کی کوشش کی تو نہیں چل رہا تھا, یا اگر کہیں چل رہا تھا تو بہت سلو چل رہا تھا. پھر نیٹ بلاکس جو ادارہ ہے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے, انہوں نے تصدیق بھی کی کہ جی ایک انیوژل سلو ڈاؤن یا شٹ ڈاؤن ہوا تھا. تو پوائنٹ از کہ ان طرح کی طریقوں, دیز ٹیکٹکس ہیو ناٹ ورکڈ ان دا پاسٹ, نہ ہی وہ ابھی کام کریں گے اور نہ ہی وہ مستقبل میں کام کریں گے. لیکن بالکل معذرت کے ساتھ پاگلوں کی طرح ہم وہی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں جو بھی حکومت میں ہو,
निसाब एक ही होता है, प्रिंसिपल बदलते हैं, निसाब एक ही होता है। और मेरा ख्याल है कि अब तक क्या देखो 20 साल पहले अकल आ जानी चाहिए थी कि यार ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन आप किसी को भी देखें, कोई सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है, सब अपनी मंजन बेचने में लगे हुए हैं और जो खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं। तो ये सूरत हाल है सर। लेकिन जिस तरह मंजन बेचा जा रहा है, आपको लगता है कि सिचुएशन को तो और ज्यादा ये कहीं खराब कर रहे हैं सियासतदान मिलके? तो कल को इस मुल्क के अंदर 12 एक तारीख रही है इदारों की मुदाखलत की, तो कोई इदारा अगर कोई मुदाखलत करता है, सिचुएशन को अपने हाथ में लेता है, तो जरा फिर इल्जाम अब किसको देंगे? उस इदारे को, इदारों को, या फिर सियासतदान इसके प्राइमरी? सर आप देखेंगे, अब आप मुझे मरवाने के चक्रों में हैं, लेकिन जब ये होगा ना, अगर ये होगा, खुदा ना खास्ता, मतलब मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना हो, जब ये होगा तो फिर हम ये आप मेरे से सवाल पूछे, मैं इंशाअल्लाह ताला इसका आपको जवाब दूंगा। लेकिन बिल्कुल ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार कि इस तरह कोई बेहतरी की तरफ तो आप नहीं जा रहे ना। देखिए ममालिक को क्या चाहिए होता है, अब हम सॉरी मैं एक बात करता हूँ, देखिए जब दूसरे बैरून मुल्क जब लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे या कुछ भी के तौर पे, वो ये शायद नहीं कम देखते हैं कि जी ये जमहूरियत है या ये आमरीत है या ये बादशाहत है, वो देखते हैं कि क्या स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है या नहीं है। यहाँ पर तो यार हम अब आज अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी 7:30 बजे है ना, 9 बजे तक कोई नई कहानी शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक तो मेरा ख्याल है दुनिया भी बदल सकती है। तो इसको आप जो कुछ भी कहें, इसको आप सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और कंटिन्यूएशन तो आप नहीं कह सकते ना। ये एक स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड केओस है, और मुझे तो लगता है कि डेफिनेटली, और ये कोई अगेन कोई नॉस्ट्रेडामस होने की जरूरत नहीं है अगर मैं ये प्रेडिक्शन दूं कि इट विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम हियर। मुझे कोई इस वक्त बेहतरी का तो कहीं दूर से इम्कान नहीं नजर आ रहा। और ये जो अभी सैलाब की जो तबाहियां हैं ना, ये हमें पता लगेंगी अभी 2 हफ्ते, महीने, 1.5-2 महीने बाद, और फिर अंदाजा होगा कि यहाँ आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है? टाइटैनिक डूब रही होती है ना, और वो बैंड उसी वक्त अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, उन्होंने तो चले अपनी ऑनर और अपनी इज्जत के लिए किया था ना, यहाँ पर इनको वाकई नहीं नजर आ रहा कि टाइटैनिक डूब रही है। सही। लेकिन असद, इनफैक्ट ये जो पॉलिटिकल म्यूजिक तो ऑन लग रहा है, तो क्या करें? इनफैक्ट अगर सियासतदानों के एंड के ऊपर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि सूरत हाल हमसे क्या तकाजा कर रही है, तो फिर हम किसकी तरफ जाएं? क्या इदारों की तरफ जाएं? किसकी तरफ देखें कि सिचुएशन को काम डाउन करने में? और फिर अगेन जिस तरह हमने देखा है कि माजी में भी बाज़ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये रिमार्क्स देते हैं कि सियासतदान अपने मामलात को कहीं पार्लियामेंट के अंदर वो बेस्ट फोरम है, वहाँ पे जाके एड्रेस करें, रादर ये उठा के अदालतों में लेके आएँ। तो बुनियादी तौर पे अब इनको भी अगर किसी रास्ते पे सही पे लगाना है, तो अब किस तरफ देखें, किससे मदद मांगे? आप बुनियादी तौर पे एक पार्लिमानी निज़ाम है, और जब आप अदारों की तरफ इस तरह देखना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारी तारीख में ख़तरनाक नताइज ही देखने को मिले। अब जिसका जिक्र आपने किया और ज़रार साहब ने किया, कंटिन्यूटी का, इस्तेहकाम का, ये वो चीज़ें हैं जो कि सिर्फ तब आप हासिल करते हैं, और डेवलप्ड इकॉनमीज़ और डेवलपिंग इकॉनमी सिर्फ तब हासिल करती हैं जब आपकी हुकूमतें अपनी जो प्री असाइंड जो मुद्दत है वो मुकम्मल कर सकें। यहाँ तीसरे साल में या चौथे साल में गम और गुस्से की लहर इतनी ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है, और फिर उसके बाद गैर कानूनी और गैर जमहूरी कार्रवाइयाँ जो हैं वो फिर एकदम से उस रफ्तार पे पहुँच जाती हैं कि आपकी हुकूमत पहले गैर फ़ाल होती है और फिर उसके बाद उसको गिराया जाता है। हमें अब इस दलदल से ज़रा निकलना होगा, और जो एक सियासी इत्तेफाक बन रहा था, चाहे वो 2006 में हो चाहे वो 2010 में हो, कि जी अगर आप मुंतखब हो गए हैं तो आपकी 5 साल की मुद्दत है, उसको आप मुकम्मल करें, और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पॉलिसीज़ की अक्सरियत को हम किस तरह आगे बढ़ा सकें। वो जो इत्तफाक है वो भी तबाह और बर्बाद हो गया है। आपको वापस उस इत्तफाक पे आना होगा, और तमाम सियासी कुव्वतों को इस इत्तफाक पे आना होगा। आपने देखा शिराजी साहब, बल्कि आप भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि जब भी आप अदारों का या किसी और का एक कंधा बने हैं और उनको एड करते करते आपने अपने ही पार्लिमानी निज़ाम को कुल्हाड़ा मारा, तो हमारे लिए बेतहाशा नुकसान दे रहा है। अब 75 साल क्योंकि हो गए, सियासी मैच्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो मैच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी अगर आप पार्लियामान को मरकज़ बनाएं और 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने दें। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे पोलियो, जिसका पाकिस्तान से भी खात्मा मुमकिन नहीं हो पाया, रादर 2022 पाकिस्तान के लिए कुछ और ज़्यादा ख़तरात की घंटियाँ बजा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं।
शो में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। पोलियो जो कई दहाइयों की कोशिशों के बावजूद अभी तक पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो पाया। अगरचे 2021 कुछ अच्छा साल था जिसमें सिर्फ एक केस सामने आया, लेकिन 2022 में अब तक 14 केस नाज़रीन पाकिस्तान में सामने आ चुके हैं और इन केसेस को वाइल्ड पोलियो केसेस का नाम दिया गया है। और इससे ज़्यादा तशवीनाक बात यह कि इसके ख़ात्मे के लिए जो कोशिशें हो रही हैं उसके नतीजे में हेल्थ वर्कर्स को बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में निशाना बनाया जाए। और हालिया कैंपेन के दौरान भी कई जो वर्कर्स थे वो अपनी जान से गए। ये मामला आखिर कैसे हम हल कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स हैं कहाँ पे जिनको एड्रेस कर ज़रूरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और साबिक DG हेल्थ इस्लामाबाद डॉक्टर हसन अरूज साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। एक तो कुछ आप लोग डायग्नोज कर पाएँ कि प्रॉब्लम्स आ कहाँ पे रही है, क्योंकि देखना तो ये गया कि पाकिस्तान में बड़ी एग्रेसिव कंपेन्स होती रही हैं और उसका नतीजा ये भी है कि 2021 में कहीं हम सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है और लग रहा था कि शायद 22 में हम पोलियो फ्री कंट्री होने जा रहे हैं, लेकिन फिर दोबारा चीज़ें सरफेस हो रही हैं। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बर वक्त है। ये बड़ी वाकई एक अलार्मिंग अलर्ट है कि पाकिस्तान में इस वक्त 14 केसेस आ गए जबकि पिछले साल एक केस था। सिलसिला ये है कि अगर आप ये तज्जिया करें तो तमाम के तमाम केसेस KP के से हैं और एक इलाके से हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान से 13 केसेस हैं और लकी मरवत से एक केस है। अच्छा, अब इसकी अगर मजीद गहराई में जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि ये वो लोग हैं उनके बच्चों को पोलियो हुआ है जो एक कॉन्टिन्यूस लगातार इनकार कर रहे थे कि हमारे बच्चों को ड्रॉप्स ना डाले जाए। तो हम अपनी जबान में इन्हें रिफ्यूजल्स कहते हैं। सही। अच्छा, इसमें एक और खतरनाक तबका है। देखें, अगर आपको पता है कि मैं रिफ्यूज कर रहा हूं तो आप मुझे आके कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक साइलेंट रिफ्यूजल्स है। जो डॉक्यूमेंट में तो कहीं होता है कि उन्होंने ले लिए बट एक्चुअली नहीं ले पाते या कुछ और है। अच्छा, वो ये 5 साल के कम उम्र के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स डाले जाते हैं। पोलियो होता भी उसी उम्र में है। सही। वो डिक्लेयर ही नहीं करते कि उनके घर में 5 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है। अच्छा। तो टीमें जाती हैं पूछ के। आपको पता है कि टीमों के भी बहुत ओवरवर्क भी होती हैं, सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं, गर्मी है, सर्दी है, तो वो पूछ के चली जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद पोलियो प्रोग्राम, बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सारी दुनिया में ट्रैवल किया हूं। पोलियो एक मॉडल प्रोग्राम है पाकिस्तान का। अच्छा। बल्कि कोरोना का जो प्रोग्राम है वो पोलियो के मॉडल पे खड़ा किया गया था। अब उसमें इतनी कामयाबी मिल गई। अब ये उस जगह पे KPK पे नॉर्थ वजीरिस्तान में एक रिजर्वॉयर है वायरस का। सही। और वो रिजर्वॉयर उन लोगों में है वो पोलियो फैला रहे हैं। लेकिन एक बार बच्चा जब डिसेबल हो गया उस वक्त अगर आप ये एहसास किसी वालिदैन को हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा नहीं ना। उस सारी उम्र के लिए आपने बच्चे की जान के उसके साथ खेले। तो लेकिन आपको लगता है कि वाहिद ये रीजन है या कुछ ऐसा भी है कि जहां पे डॉक्यूमेंट में तो लगा कि उन बच्चों ने वैक्सीन ले लिया या ड्रॉप्स ले लिए बट एक्चुअली उन्होंने लिए नहीं? ये बात आपकी सही है। कुछ फेक फिंगर मार्किंग भी सामने आई है। अच्छा। यानी हाँ, कुछ वर्कर्स ने, ये होता ये है कि इसकी बड़ी सख्त मॉनिटरिंग की जाती है और मॉनिटरिंग का फकत तरीका ये है कि उंगली पे काला निशान लगा दिया जाए। बिल्कुल ऐसे। उसमें कुछ वर्कर्स ने ये किया कि बगैर ड्रॉप्स दिए हुए फिंगर मार्किंग भी कर दी। सही। तो अब जब मॉनिटर्स आए चेक करने, क्योंकि देखें इसमें एक बार नहीं होता, एक बच्चे को एक घर में कम से कम 6 से 7 बार टीम टच करती है। टीम टच करती है, सेक्टर सुपरवाइजर टच करता है, जोनल सुपरवाइजर टच करता है, WHO के मॉनिटर्स उसे टच करते हैं। तो वो छूट नहीं सकता बच्चा, मतलब किसी तरीके से। लेकिन अगर उसके उंगली पे निशान लगा हुआ है तो फिर तो आपको ये यकीन होगा कि इसको पोलियो के ड्रॉप्स मिलने। आप माँ बाप से भी पूछते हैं, लेकिन ज्यादातर काम के वर्क के लोड की वजह से वो आप निशान, तो ये भी एक है। दूसरा एक तीसरा रीजन भी है शिराजी साहब, वो ये है कि जो अफगानिस्तान की क्राइसिस हुई है तो बेतहाशा माइग्रेंट्स आए हैं। सही। तो अफगानिस्तान में भी पोलियो खत्म नहीं हुआ है और ये वायरस वही है जो एक दूसरे से लग रहा है हमको। बिल्कुल। और पाकिस्तान में तो मतलब ये एक लगातार इशू है कि माइग्रेंट्स जो उधर से आते हैं, जाहिर है वायरस या बैक्टीरिया कोई सरहदें तो नहीं देखता। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगेन अब डॉक्टर साहब वे फॉरवर्ड क्या है, अब क्या करें? ये जो आप कह रहे हैं कि गोया के डेटा कंसील किया जा रहा है कि बच्चे अगर 5 साल से कम उम्र के घर में हैं भी सही, तो बताया आपको ये जा रहा है कि नहीं है बच्चे। जब नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपने ड्रॉप्स भी उनको नहीं पिलाने।
اب کرنا کیا ہے گوری اب اسٹیٹ کے اینڈ پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کر کے ہم ان لوپ ہولز کو بھی کہیں فل کر سکتے ہیں؟ جی یہ وے فارورڈ بڑا اہم ہے. اس واسطے اسٹریٹجی حکومت نے بھی چینج کی ہے, لیکن میں اپنا ایک ذاتی تجربے کی بنیاد پہ بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گا. حکومت نے جو اسٹریٹجی چینج کی ہے وہاں کمیونٹیز پٹھان کی وہ ہیں جو کہتی ہیں جی اور حکومت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, تو ان کے لیے کچھ موٹیویشنز بھی رکھی ہیں کہ کچھ جو فیملیز ڈلوائیں گی پولیو ڈراپس یا جو اجتناب نہیں کریں گے ان کو کچھ چھوٹی کچھ چیزیں وہ دیں گے, بہرحال چھوٹی موٹی صحیح. لیکن پھر دوسرا یہ ہے کہ آپریشنلی یہ 6 ڈسٹرکٹس بنتے ہیں ڈائریکٹلی جو بنتے ہیں بنو کے اور ڈی آئی خان کے. 6 کے 6 میں بہت انٹینس مہم کی جا رہی ہے اور پرماننٹ وہیں کے لوکل ورکرز ہائر کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد ٹیکے کے ذریعے, اس وقت پولیو ہم ڈراپس دیتے ہیں نا ویکسین کے, لیکن ٹیکے کے ذریعے دیا جا رہے ہیں وہاں پولیو کے انجیکشنز ویکسین. ٹیکے کی افادیت ڈراپ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک تو وہ 100% ایبزارپشن ہوتی ہے, جسم میں ایبزارب ہوتا ہے. پیٹ میں جو دیے جاتے ہیں وہ یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ایبزارب ہوں یا نہ ہوں. اچھا, پھر جو ٹرانزٹ پوائنٹس ہیں ان ڈسٹرکٹ سے باہر نکلنے کی اور اندر آنے کی جگہ ہے وہاں پرماننٹ پولیو کی ٹیمیں بٹھا دی گئی ہیں. پھر یہ ہے کہ سیکیورٹی, آپ کو پتہ ہے کہ ورکرز کو کس قدر ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو آرمی اور دوسرے اداروں کی سیکیورٹی کو بلایا گیا ہے کہ وہ اس کو کلوز کریں. آخر میں جو موبائل پاپولیشن ہے, جس طرح میں نے ذکر کیا افغانستان سے جو آ رہے ہیں, ان کی بڑی اسٹرکٹ ایک کامن کمیٹی بنی ہے پاکستان اور افغانستان کی, تاکہ ان کو ایئر مارک کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے بالکل اسی وقت ڈراپس ڈال دیں. اور اس کی ٹاسک فورس کی میٹنگ بھی لی ہے وزیر اعظم صاحب نے. لیکن میرا جو ایک مشورہ وہ یہ ہوگا کہ ہمیں ذرا آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی جانا ہوگا. ہمیں حکومت کے علاوہ ہمیں اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کر کے کم از کم مانیٹرنگ کے لیے. ممکنہ طور پہ سن رہے ہوں کہ آپ کے جو حکام ہیں تجاویز. اسی کے ساتھ ناظرین آج کا شو ختم کرتے ہیں. جی خدا حافظ.